سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس حکومت نے مان لیا ہے کہ جو چلتی ہے وہ ان کی چلتی ہے، ان کی ککھ نہیں چلتی۔ وہ وکلا کی تحریک ہیں، اب کی بار بھی وکلا تحریک کی صدا بار بار بلند ہوتی تھی، جو حامد خان صاحب نے اور ان کے دوستوں نے کردار ادا کیا۔ سہیل آفریدی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا پوچھ کے بتا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو بھلے عمران خان صاحب نے لیلا کہہ دیا، اردلی کہہ دیا، لیکن وہ ہیں تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ اس کی اتنی جرت کے آپریشن رکوائے گا؟ اس نے خود کو فیلڈ مارشل سمجھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اس ویڈیو میں سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک ایسی شرلی باندھ کے چلے گئے ہیں اس حکومت کے پیچھے کہ حکومت دوڑتی رہے گی اور وہ شرلی جو ہے وہ مسلسل سلگتی رہے گی، چھوٹے چھوٹے پٹاخے بجتے رہیں گے دور تک۔ یہ سہیل آفریدی نے اس حکومت کے ساتھ کر دیا ہے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں، اس حکومت نے مان لیا ہے کہ جو چلتی ہے وہ ان کی چلتی ہے، ان کی ککھ نہیں چلتی۔ یہ اس حکومت نے مان لیا ہے۔ کیسے؟ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے انڈیا، پاکستان، افغانستان اس معاملے پر گفتگو کی ہے۔ یہ معاملہ سب سے زیادہ ہاٹ ہے، لبیک والے معاملے کے بعد وہ سب سے زیادہ ہاٹ ہے اس وقت۔ اس کی بھی بات کریں گے۔ زید حامد ایک بار پھر آئے ہیں، اچانک آئے ہیں اور ایک بار پھر پھانسی کے پھندے لے کر آ گئے زید حامد، ان کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے خبر یہ کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخاب تھا، اس انتخاب میں احسن بھون کا، اعظم نذیر تارڑ کا، ان کے گروپ کا جو نمائندہ ہے ہارون رشید صاحب، وہ جیت گئے ہیں اور توفیق آصف صاحب ہار گئے ہیں۔ تو آسمان جہانگیر گروپ کہیں یا اب آسمان جہانگیر گروپ تو رہا نہیں، کیونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتی تھیں۔ اب جو گروپ ہے وہ اس حکومت کا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی گروپ ہے، تو یہ لوگ جیت گئے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے سامنے توفیق آصف صاحب ہیں، وہ حامد خان گروپ کے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے، ان کو شکست ہو گئی ہے، بڑی شکست ہے، لیکن یہ شکست تقریباً طے تھی۔ سب یہ کہہ رہے تھے کہ پلاٹ جیتے گا، تو وہ ہو گیا ہے۔ گرانٹس کا، پلاٹ کا بڑا استعمال کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے وکلا کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنے کے لیے۔ ملک میں گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے جو سب سے بڑی تحریکیں چلتی ہوئی دیکھی ہیں وہ وکلا کی تحریک ہیں۔ اب کی بار بھی وکلا تحریک کی صدا بار بار بلند ہوتی تھی اور پھر یہ پتہ چلتا تھا کہ وکلا میں ڈویژن ہے، اس لیے کچھ ہو نہیں پا رہا۔ اس میں بہت بڑا کردار حامد خان صاحب کا رہا، جو قاضی فائز عیسیٰ کی دوستی نبھا رہے تھے۔ کچھ دیگر بڑے وکلا تھے جو اپنے نام، اپنے کیسز، اپنی دوستی نبھا رہے تھے اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی محبت میں ڈیمیج کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان میں انصاف کے ادارے کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، انصاف کی ساکھ کو، سپریم کورٹ کی ساکھ کو دفن کر دیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ تو یہ ہار جو ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اس ہار میں صرف پلاٹ کا کردار نہیں ہے، گرانٹ کا کردار نہیں ہے، جو حامد خان صاحب نے اور ان کے دوستوں نے کردار ادا کیا قاضی فائز عیسیٰ کی محبت میں، اس کا بھی اس ہار میں ایک کردار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ اڈیالہ آئے، عمران خان صاحب سے ملنے آئے، ایک لیٹر لکھا تھا، لیٹر لکھ کر کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو بتا رہی ہے، تو مرکز کی حکومت، پنجاب کی حکومت آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں ضروری انتظامات کریں۔ یہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو پھر سی ایم تھے، کوئی ایم پی اے بھی جائے دوسرے صوبے میں تو ایک ڈویژن ہے، اس ڈویژن کو مطلع کیا جاتا ہے، تو تعاون کیا جاتا ہے، کیونکہ پھر اس صوبے کا بھی نمائندہ اس صوبے میں جاتا ہے، تو ہر طرف سے تعاون ہوتا ہے۔ گو کہ جو بیان بازی ہے وہ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تعاون ہوتا ہے۔ تو اسی تعاون کے لیے لکھا گیا تھا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات بہرحال حکومت کے ہاتھ میں کتنی ہے یہ سہیل آفریدی صاحب نے بتا دیا۔ اڈیالہ آئے، وہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ تھی، میں نے آپ سے کہا تھا ہو بھی سکتی ہے ملاقات، نہیں بھی ہو سکتی۔ ملاقات نہیں ہوئی، سہیل آفریدی زمین پر بیٹھے کارکنوں کے ساتھ سیلفیز لیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے، تمام وہاں پر گفتگو کی، جو ان کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ ان کے آفس میں کچھ بڑے
भोंपू किस्म के सहाफ़ी हैं, वो कह रहे थे इनके ऑफिस में, वजीर आला के ऑफिस में पाकिस्तान का परचम नहीं है, पाकिस्तान का परचम भी नजर आ गया। फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे देखो यहाँ पर कायद आज़म की तस्वीर नहीं है, तो कायद आज़म की तस्वीर भी नजर आ गई, लेकिन उनका काम भोंपू बन के काम करना था, वो अपना काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को नेतन्याहू पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे चला है, इन बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए, उस पर इन लोगों ने बात नहीं की। इन बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए कि 14 अगस्त पर हुकूमत का इश्तिहार और उसमें कायद आज़म नहीं थे। ये बेशर्म तब भी डूब के नहीं मरे, ये नेपाल चले गए, वापस आ गए जिंदा होके, और अब ये बातें कर रहे थे। तो वजीर आला ने इसके अलावा जो कैबिनेट के हवाले से बात हुई थी कि उनकी कैबिनेट के ऊपर एडवाइजरी काउंसिल होगी और वो काउंसिल बन गई है, तो उन्होंने उस पर भी कहा कि मैं वजीर आला हूं, जो बनेगा मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने बता दिया कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। दूसरा, उन्होंने एक इंकिशाफ कर डाला, बहुत बड़ी चीज थी। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने फोन किया, मुबारकबाद दी सुहेल आफरीदी को, वजीर आला बनने की शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी, उनसे बात हुई। तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलने जा रहा हूं और मैं इस सूबे के अवाम का वजीर आला हूं और आपकी मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत है, लेकिन हमारी हुकूमतों के इख्तिलाफात के दरमियान इस सियासत में अवाम बीच में नहीं आनी चाहिए। इमरान खान साहब मेरे लीडर, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो ये मुलाकात जो है इसमें ताउन करवाइए और ये मुलाकात होनी चाहिए। ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कह दिया। सुहेल आफरीदी बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा पूछ के बता। मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब ये जो जुमला है ना, पूछ के बताता हूं, इस जुमले से उन्होंने एक शुरली बांध दी है इस हुकूमत के पीछे। वो सुतली बम है और वो अब देर तक फटता रहेगा। ये हुकूमत दौड़ती रहेगी, चलती रहेगी, पीछे छोटे छोटे बम हैं जो फटते रहेंगे। तो सुहेल आफरीदी ने बता दिया कि पूछ के बताता हूं। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में सवाल हो रहा है कि किससे पूछेंगे, पूछ के बताता हूं किससे। शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम हैं, उनको भले इमरान खान साहब ने लेला कह दिया, अर्दली कह दिया, लेकिन वो हैं तो वजीर आजम, तो वो किससे पूछेंगे। ये जब सवाल हो रहा था तो लोग कह रहे थे पता है किससे पूछेंगे, सबको पता है कि किससे पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस हाइब्रिड हुकूमत में किससे पूछ सकते। लोग ये बात कर रहे थे, नाम कोई नहीं ले रहा था, तो फिर ये नाम जो है वो ले दिया गया, इन अ वे ये नाम ले दिया गया। एक जरा कारीगरी दिखाते हुए बड़े कारीगराना अंदाज में नाम ले दिया गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। ये जो ऑपरेशन रोकेंगे, सुहेल आफरीदी साहब की बात थी, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि वजीर आला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी इतनी जुर्रत के ऑपरेशन रुकवाएगा, उसने खुद को फील्ड मार्शल समझ लिया है। तो जब ये जुमला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उसकी इतनी जुर्रत, यानी वजीर आला की 4.5 करोड़ के लोगों के नुमाइंदे की, या मरियम के केस में 12 करोड़ प्लस के नुमाइंदे की, या मुल्क भर के केस में शहबाज शरीफ साहब 25 करोड़ के नुमाइंदे की, तो कह रहे हैं कि क्या वजीर आला की इतनी जुर्रत है कि वो रोकेगा, क्या उसने खुद को फील्ड मार्शल समझ लिया है। ये बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब और बता रहे थे कि वो जो पूछ के बताता हूं ना, उसका जवाब क्या है। अब राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं क्या खुद को फील्ड मार्शल समझ लिया है, तो ये हुकूमत कहां खड़ी है, इस हुकूमत की हैसियत क्या। यही राना सनाउल्लाह साहब कहते थे ना कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला के ओहदे पर रुक गए हैं, वो चाहते तो वजीर आजम बन जाते, कोई क्या कर लेता। तो अब उन्होंने बता दिया है कि आपने खुद को फील्ड मार्शल समझ लिया है। तो किसके पास पावर्स है, ये राना सनाउल्लाह साहब की ज़बानी हमें पता चल रहा है। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा पूछ के बताता हूं, लेकिन फिर उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, वापस रिस्पॉन्ड नहीं किया कि वो पूछ के क्या बता सकते हैं, अब क्या हो रहा है, क्या होगा। ये जवाब शहबाज शरीफ साहब ने, उनका कहना है कि नहीं दिया है। ज़ैद हामिद साहब के मामले पर मैं आऊंगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो कुछ अफगानिस्तान ने किया वो भारत के कहने पर किया, भारत की शह पर किया, और उन्होंने कहा हमारे भाई हैं अफगानिस्तान में और सीज फायर हुआ है, हम उनके मुतालबात का जायजा ले रहे हैं, हम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ किया गया है ये किया गया है भारत की शह पर, और ये बात बिल्कुल ठीक है। भारत का किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो, पाकिस्तान में कोई भी चीज हो, भारत से बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो भारत ने हमेशा प्रॉक्सीज का भी इस्तेमाल किया
اور اس کے علاوہ بھارت نے عالمی فورمز پر بھی ہمیشہ پاکستان کے خلاف زہر افشانی کی ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اور بھارت نے جھوٹ بولا ہے اپنے لوگوں کو ہی نشانہ بناتے ہوئے۔ بھارت نے ایسے جھوٹ بولے کہ اس کو پاکستان پہ لگا دیا جائے۔ یہ بھارت میں سے آوازیں اٹھتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارت میں سے آوازیں اٹھتی ہیں۔ یہ کانگریس والے بتاتے، دیگر لوگ بتاتے، نریندر مودی کے کرتوت بتاتے۔ تو یہ جو بات ہوئی اس پر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھارت کی شے پر کیا گیا ہے۔ کل شام میں 6 بجے یہ سیز فائر جو افغانستان کی درخواست پہ ہوا، دس از گوئنگ ٹو کم ٹو این اینڈ، تو یہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آخری چیز، زید حامد صاحب، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ زید حامد صاحب پھر آ گئے، اس سے پہلے بھی آئے تھے۔ تمہیں شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہے، تم جہنم کے کتے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہیں آگ لگ جانی چاہیے، تمہیں مرشدی یا رسول اللہ یہ ایسے کر دیں گے، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اس ملک کے دشمن ہو۔ اب پھر آ گئے وہ، تم جہنم کے کتے ہو، تمہیں پھانسی دے دینی چاہیے۔ مطلب بندہ پوچھے کہ بے شرم انسان، تو یوسف کذاب کا حواری جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا حواری، اور اس ملک میں اپنے مقاصد کے لیے ایسے لوگوں کو پالا جاتا ہے۔ پالنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے۔ یہی شخص نواز شریف کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں، دیگر لوگوں کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کر چکا ہے، جس طرح کی گفتگو اب یہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں عمران کو پھانسی دینی پڑے گی۔ عمران خان کو پھانسی دے دو، منظور پشتین کو پھانسی دے دو، پھر مہرنگ بلوچ کو پھانسی دے دو، علی وزیر کو پھانسی دے دو، محسن داوڑ کو پھانسی دے دو۔ یہ پھندے لے کے گھوم رہا ہے، پھندے 5 روپے۔ یہ عجیب گھٹیا سا کردار ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے، وہ لال رنگ کی جیکٹ پہن لے گا، ٹوپی لگا لے گا، اور یہاں سے وہاں بھاگتا پھرے گا، ٹارگٹ بورڈ تک جا رہا ہے ایک گن پکڑ کے، پھر واپس آ رہا ہے۔ اس طرح کا نمونہ ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا یہ لگا رہتا ہے، غزوہ ہند، فلسطین، سمرقند، بخارا، عجیب و غریب تقاریر کرتا ہے یہ شخص۔ پھر آ گیا کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، پی ٹی آئی والے، عمران خان، یہ لوگ ملک کے دشمن ہیں۔ جب بھی پاکستان کے خلاف جنگ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھارتی سوشل میڈیا کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایسے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اشارہ ہوتا ہے اور پھر یہ دوڑ پڑتے ہیں، یہ کود جاتے ہیں، یہ پڑ جاتے ہیں جا کے۔ اور کوئی بھی نارمل ملک، ہمارے ملک کے علاوہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہونا، تو ایسے بندے کو اٹھا کے کسی سیل میں ڈال کے بند کر دیا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں دماغی امراض کا علاج ہوتا ہے وہاں رکھا جائے۔ یہ پوری سوسائٹی کو کیا خراب کرے گا، کیا خطرناک قسم کا جوکر ہے، اور ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، جب چاہو جس طرح سے چاہو استعمال کر لو۔ ٹکے کی عزت نہیں ہے، ٹکے کی عزت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، لیکن ایسے لوگوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ایسی حکومتیں، ایسے لوگ، استعمال کرنے والے، ان لوگوں کی اپنی کچھ ویلیو نہیں رہ گئی ہے، مگر نہیں، انہیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ باقی ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ اب عمران خان صاحب کا میٹر، عمران خان صاحب کے میٹر میں توشہ خانہ 2، وہاں جہاں بڑی سرعت کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 6 گھنٹوں کی، 7 گھنٹوں کی لمبی سماعتیں ہو رہی تھیں، وہاں اب 29 تاریخ لمبی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہاں پر جج صاحبان تاریخ دینے کے بعد ملے نہیں ہیں، تو عمران خان صاحب کے کیس میں لمبی تاریخ دو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ اب پروسیکیوشن کے وکیل نے یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے دلائل کا خاتمہ کر لیا ہے، مجھے ان کے دلائل کا جواب دینا ہے، تو دلائل کا یہ جواب دینے کے لیے وقت دیا جائے، اور جج صاحب نے لمبی تاریخ ڈال دی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت نہیں ہو رہی، یہاں لمبی تاریخ کے بعد سماعت ہوگی، وکیل صاحب اپنے دلائل مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جج صاحب وہ کیس جس میں گواہان نے بتا دیا کہ سب غلط ہے، وہ کیس آگے بڑھے گا اور سزا سنائی جائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔